وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی، طواف کیا، خانہ کعبہ میں نوافل بھی ادا کیے، بیت اللہ کے دروازے کھول کر وزیر اعظم کو زیارت خاص کرائی گئی۔ وزیر اعظم کی ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا۔ وفاقی کابینہ کے ارکان اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہمراہ تھیں۔ وزیر اعظم کی دورہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ افطار ڈنر میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کی بحرین کے امیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ معیشت کی صورتحال بتدریج بہتر، اسٹاک بلند سے بلند تر، انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر۔ 100 انڈیکس 69,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا، 1203 پوائنٹس اضافے سے 69,619 پر بند ہوا۔ دن بھر 342 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت، ایرانی صدر آئندہ ہفتے پاکستان آئیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ابراہیم رئیسی 3 روزہ دورے پر 22 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے۔ نور خان ایئر بیس پر اعلیٰ پاکستانی حکام، ایرانی سفیر، مہمان وفد کا استقبال کریں گے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی انفرادی اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں شیڈیول۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی و عسکری حکام سے بھی ملیں گے۔ پاک ایران تعلقات، سیکیورٹی، توانائی کے شعبوں میں اضافے سے متعلق بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ، پاکستان سے کیپٹیو پاور پلانٹس کا گیس ٹیرف تبدیل کرنے کی ڈیمانڈ۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کا نرخ درآمدی قدرتی گیس کے برابر کرنے کا کہہ دیا۔ پاور پلانٹس کے لیے گیس کی موجودہ قیمت 1050 روپے فی MMBTU ہے۔ گڈو پاور پلانٹ، کے ای پاور پلانٹ، نوری آباد پاور پلانٹ اور اینگرو پاور کے ٹیرف بڑھائے جائیں گے۔ نئے ریٹس کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ آئی ایم ایف کے بعد عالمی بینک نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مطالبات میں کہا گیا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے والی تمام کمپنیوں کو ضم کر کے ایک GST ایجنسی بنائی جائے۔ وفاقی اور صوبائی اخراجات کو 18ویں ترمیم کے تحت ہم آہنگ کیا جائے۔ NFC ایوارڈ کے تحت ٹیکس رجیم کو بہتر کیا جائے۔ قومی مالیاتی پالیسی اپناتے ہوئے زراعت، کیپٹل گین اور ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگائے جائیں۔ ٹیکس ٹو GDP کے تناسب کو 15% تک بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو خطوط لکھنے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ خطوط کی ہینڈ رائٹنگ کی فورینزک رپورٹ CTD کو موصول۔ ذرائع کے مطابق ججز کو دھمکی آمیز خطوط لکھنے والا ایک ہی شخص ہے۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس کے ججز کو خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی۔ ریشما گلشاد خاتون کے نام سے خطوط ایک ہی شخص نے لکھے اور ایک ہی پوسٹ آفس سے بھجوائے۔ خطوط میں ڈالا گیا آرسینک بھی ایک ہی شخص نے خریدا تھا۔ پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل کردہ CCTV ویڈیو سے شناخت کا عمل نادرا ڈیٹا بیس سے جاری۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید الفطر سر پر آ گئی۔ عید شاپنگ ابھی بھی ادھوری۔ خواتین کو عید کے جوڑے، میچنگ دوپٹوں، جوتوں اور جیولری کی فکر۔ بچوں نے بھی من پسند کپڑوں اور میچنگ اشیاء کی رٹ لگا دی۔ فراک اور سینڈلز کے ساتھ ساتھ مہندی کی بھی خریداری۔ درزیوں کے ستائے مردوں نے بھی ریڈی میڈ سوٹ خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ کرتا شلوار کے ساتھ ملتانی کسے اور پشاوری چپل کی مانگ میں بھی اضافہ۔ عید کی خوشیاں چوڑیوں کی کھنک کے بغیر نامکمل۔ عید ہو اور خواتین چوڑیاں نہ پہنے، یہ تو ناممکن ہے۔ ہری، لال، نیلی، پیلی کھنکتی چوڑیاں جس کلائی میں سج جائیں اس کا حسن دوبالا کر دیتی ہیں۔ عید الفطر کی آمد پر بازار رنگ برنگی چوڑیوں کے سٹال سے سج گئے۔ خواتین اور لڑکیوں کی بڑی تعداد من پسند چوڑیاں خریدنے میں۔ سڑکوں پر رونقیں ماند پڑنے لگیں، بس اور ٹرین سٹیشنز پر رش۔ پردیسی عید اپنوں کے ساتھ گزارنے کے لیے آبائی علاقوں کو لوٹنے لگے۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں کو چوتھا گیئر لگا دیا۔ ہجوم بڑھتے ہی اوور چارجنگ شروع۔ لاہور میں کرایوں میں 20% سے زائد کا اضافہ۔ کراچی سے حیدرآباد، نواب شاہ، سانگڑ کا کرایہ 200 سے 300 بڑھا دیا۔ ملتان کے بس اڈوں سے کرایہ نامہ غائب۔ مسافروں کا حکومت سے مقررہ کرایوں سے زائد وصولی رکوانے کا مطالبہ۔
महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने ईद से पहले आटा सस्ता कर दिया। 20 किलो का थैला कीमत में 300 रुपए तक कमी, 2,800 रुपए कम होकर 2,500 रुपए हो गया। आटे की कमी की वजह गंदम की कीमत में कमी है। ईद उल फितर के बाद आटे की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के। हुकूमत पंजाब ईद उल फितर के बाद सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का आगाज करेगी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों का केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट से ही रुजू किया जाए। PTI के 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर कौन बैठेगा, फैसले में एक दिन बाकी। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार, जीत भी यकीनी। 24 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी। PTI और मुस्लिम लीग नून के 19 सेनेटर्स हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पीपल्स पार्टी ने जोड़ तोड़ और राब्तों का अमल तेज कर दिया। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी से शेरी रहमान और नवीद कमर का राबता इंतखाबात के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया। शेरी रहमान कहती हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के हमरा कल सेनेट में अपनी वाज़ेह बरतरी को साबित करेगी। आवाम और कारकुनान कल एक जियाले उम्मीदवार के चेयरमैन सेनेट बनने की खुशी का जश्न मनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास मंगल के रोज दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत तलब किया। कानून के मुताबिक फैसले किए बगैर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं, अगर कोई साइल समझता है कि उसकी दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो कयामत के दिन हाजिर हूँ। पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा।